ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العالم واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہفتے تو بعد ایک دن جمعہ ہے، جمع گڈی دی ٹیوننگ ضروری ہے، انسان دے ایمان دی ٹیوننگ بھی ضروری ہے. اس واسطے خوش نصیب ہو تسی ٹائم دے نال تشریف لے آئے ہو، لیکن یہ مقصد نہیں ٹائم نہ آ کے تے اسی تے بہ کے سو کے ٹائم گزار جائیے. بڑی ہی توجہ نہیں مار دے نال چند گزارشات میں تواڈے سامنے گوش گزار کراں. زندگی دے اندر انسان دی بہت سارے مراحل تو گزردی، کدی تنگی ہے، کدی آسانی، کدی تکلیف ہے، کدی پریشانی ہے، کدی صحت ہے تے کدی بیماری ہے. نشیب و فراز اس تو علاوہ انسان زندگی کے اندر بہت سارے مراحل جو گزرتا ہے. اللہ پاک نے وہ مراحل بیان کر کے انسان کی اوقات بیان کی تھی، انسان کی کمزوری، انسان کی بے بسی ذکر کی تھی. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیجیے تو اللہ پاک نے پہلا مرحلہ جڑا انسان کا بیان کیتے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک انسان دے ویلا او بھی سی جدوں دا کوئی نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، بالکل اس کا نام و نشان ہی نہیں سی، اس ذکر کرنے والی چیز ہی نہیں سی. کوئی چیز کا نشان نام و نشان موجود ہوئے تو ذکر ہوتی، جڑی چیز موجود ہی نہ ہوئے گا ذکر کس طرح ہوگا. تو پہلا مرحلہ انسان تے ہوئے کہ جڑی آج بڑی شے بڑی پھیلتی ہے کہ وقت سی کوئی شے نہیں سی. اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تو انسان جس آکڑ تکبر چ پھردا ہے کدی وقت سی تو تیرا ذکر ہی نہیں سی کیتا جاتا، تو نام لینا والی چیز ہی نہیں سی.
پھر اللہ پاک نے انسان دوسرا مرحلہ ماں دے پیٹ دے اندر نطفہ ملاپ ہونے تو بعد اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا، پھر اسی بنایا کی علقہ، پھر مضغہ، کہ اسی خون دا ایک جمعہ خون بنایا، پھر ایک لوتھڑا اس کے اندروں بنایا، ایک انسان دے او وقت سی۔ یہ بات کر کے کی دسیا ہے کہ انسان اج بڑا اپنے آپ چ بنیا پھردا ہے، وقت وہ سی کہ جدوں تو ایک خون دا لوتھڑا سی۔ یہ بھی رب نے مرحلہ بیان کیتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور مرحلہ جڑا ہے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا تیرا ولادت کا وقت قریب آیا، ثم السبیل یسرا، تیسرا مرحلہ، اس مرحلے کے اندر اسی پیدائش کے راستے آسان کر کے تینوں زمین تے دنیا تے لے کے آئے۔ ایک انسان کا اے مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ جڑا ہے قرآن مجید نے بیان کیتے، فرمایا ثم اماتہ، پھر اسی تینوں موت دیاں گے، تیرا یہ چوتھا مرحلہ۔ پنجواں مرحلہ فاکبرہ، پھر اسی تینوں قبر دیاں گے۔ یہ انسان کی زندگی کے مراحل گزرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مراحل بیان کر کے تانوں اور مینوں جھنجھوڑیا ہے اور دسیا ہے کہ نافرمانی کرنے والے انسان، اللہ کی بغاوت کے اندر زندگی بسر کرنے والے انسان، کبھی وقت سی تیرا نام ہی کوئی نہیں سی۔ اسیاں جنہیں تینوں کوئی شے بنایا، تیرا تذکرہ ہوا ہے، معاشرے کے اندر تیرا تعارف بنانے والے، تینوں دنیا دے لے کے آنے والے، تیرا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، تیری عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھان والے اسی ذات ہاں۔ پھر یاد رکھ لے کہ تینوں اسی بھجن کا راہ نہیں دینا۔ جی بھج سکتے ہیں زمین کے کنارے تو نکل کے رکھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جی تو بھج سکتا ہے زمین کے کنارے چوں، زمین تو نکل جا، ساری زمین و آسمان کے خلا کے نکل کے بتا۔ جدو انسان نکل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، پھر جیدی بنائی ہوئی چیز تے چلتا ہے، جس کی چیز تے بہتا ہے، جس تے جڑا کھانا ہے، جڑا جناب ہنڈاتا ہے، پھر وہی بغاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تانوں مراحل دیتے نے، تانوں سمجھاؤਣ واسطے گلاں یہ قرآن چ بیان کیتیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ چیز بیان کر کے پھر فرماندے نے تو بھج نہیں سکتا، ایک وقت آن والا ہے۔ ثم اماتہ، پھر اسی تینوں موت دیاں گے۔ تے بولو موت تو کوئی نٹ سکتا نہیں، نٹ سکتا، اسی یہ بھی کام کریں گے۔ پھر فاکبرہ، پھر اسی تینوں قبر بھی دیاں گے۔ قبر دی سختی، قبر دی حدت، قبر دی شدت یہ بھی تینوں ویکھنی پوے گی۔ کوئی مائدہ لال ایسا نہیں جڑا تینوں قبر دی عذاب تو، قبر دی سختی تو بچا سکے، کوئی ایسا کائنات بندہ ہے نہیں ہے۔ اگر کسی درندے نے تینوں کھادا ہے، اس دا پیٹ بھی جڑا ہے وہ قبر بن جاتی ہے۔ اگر تیرے کام چنگے ہوئے تو اوتھے تینوں جزا ملے گی، اگر تیرے کام چنگے نہ ہوئے درندے دے پیٹ دے اندر ہی تینوں عذاب دے اندر مبتلا کر دتا جائے۔ اللہ پاک نے ساریاں گلاں قرآن مجید کھول کھول کے بیان کیتیاں ہیں، لیکن علمیہ کی گل کی ہے، میں جڑی اج تانوں گل سمجھانا چاہنا، میں دعا کردا اللہ مینوں بھی سمجھ آ جائے تے تانوں بھی اللہ گل سمجھ آ جائے۔ جنوں یہ گل سمجھ آ گئی، اج دی گل دل دی تختی تے دماغ دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ۔ ساری صورتحال پتہ کی ہے؟ صورتحال اس انداز دی ہے، جدو لوط علیہ السلام دی قوم دے فرشتے عذاب لے کے آئے نا، تے لوط علیہ السلام بڑے پریشان، قوم جڑی ہے بھڑے کام دے اندر ملوث سے مبتلا ہے۔ وہ آئے نے انہاں آکھیا لوط علیہ السلام کو تسی سائڈ تے ہو جاؤ، اسی انہاں دے نال اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اسی بس اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا سی او آبی الی رکن شدید، کاش میں کوئی جتھا ایک جماعت ہوندی جس نال میں اپنے مہمانوں کی عزت کو بچا سکتا، کیونکہ مہمان میزبان کی عزت ہوتا ہے۔ جے مہمان کی عزت کو ہاتھ پایا جائے، بولو کہ عزت کو ہاتھ پیندا ہے،
میزبان کی عزت کو حق پہنتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے بات ذکر کی تھی تے فرشتیاں کو اس قوم کو خطاب فرمایا, مخاطب ہو کے بات کہی کہ آندے نے یاد رکھ لو اسی تواڈے تے الزام لے کے آئے ہیں, اسی بشر نہیں بظاہر بشر ہیں لیکن اسی نوری ہاں, اللہ دے فرشتے ہیں, بھیجے گئے ہیں, عذاب تواڈے تے لے کے آئے ہیں. انہاں کو پتہ کیا آکھیا قوم نے, جدوں عذاب آئے گا تو ویکھی جائے گی, جدوں عذاب آئے گا ویکھی جائے گی. انہوں نے گل کی تھی تے فرشتیاں نے آکھیا صبح ہی تواڈے تے عذاب آنا ہے. انہوں نے آکھیا صبح ہوئے گی تو ویکھی جائے گی. اللہ نے آکھیا علیہ الصبح بھی قریب, کیا صبح قریب نہیں کہ بڑی دور ہے صبح. ساڈی دو طرح کی کیٹاگری ساڈے اندر پائی جاندیاں نے. ایک گل سمجھا کے کہ گل دسن کا مقصد کی ہے, دو طرح کی کیٹاگریاں نے. ایک واقعی زبان تو الفاظ بولتے اور کہتے ہیں جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی, جڑی ہوئے گی, ادھر میرا چھڈو نہیں اس کو گل چھڈ دو, جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. یہ سارے الفاظ نے, بڑے سارے بندے الفاظ بولتے ہیں, بہت سارے لوگ جڑے نے وہ یہ بات بولتے ہیں تے بہت سارے لوگ پریکٹیکلی انداز انکار کرتے ہیں, یعنی زبانوں نہیں بولتے لیکن انہوں کا وجود اے بولنا ہوتا ہے. جی کون ہے کاروں نے جڑی ہوئی ویکھی جاؤ گی, بولتے نہیں لیکن وجود دستا ہے کہ جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. اج میں آئے تمہیں یہ صبح جڑا نا تواڈے دل چوں کڈنا, دور کرنے کی کوشش کرنی, دعا کرو اللہ کرے دور ہو جائے. جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. یاد رکھ لو اسی ویکھن دے قابل نہیں, اللہ دے عذاب نو ویکھن دے قابل نہیں. ایتھے دنیا وچ جڑا اللہ دے عذاب چ مبتلا ہے نا, انہوں بندہ ویکھ نہیں سکتا. انہوں پوچھتا ہے نا بندہ, وہ آندا تسی نہ پوچھو جڑی میرے تے گزرنی ہے میں جانتا, میں جاننا یا میرا رب جانتا ہے. ایک دنیا دے رہندے ہویا بندہ رب دے عذاب چ مبتلا ہوئے تے عذاب چ مبتلا ہون تو بعد وہ بندہ یہ جملے بولے کہ بھائی مینوں پتہ ہے میں کیویں گزردا پیا اس لمحات چوں. دنیا دے رہندے ہویا رب دے عذاب دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر الفاظ ساری زبان تے کیوں نہیں, پھر سانوں کیوں نہیں سمجھ آتی, پھر کیوں یہ جملے نے کہ جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. یار دنیا تو تو ویکھ نہیں سکتا, قیامت والے دن کیا ویکھ سکے گا. اللہ پاک نے گلاں اے صبح اس حالات نا بڑے دور کیتے نا. یہ جڑا سنیے قرآن جنوں آئی دی گل سمجھ آ گئی اپنی زندگی انشاءاللہ جڑی سیدھی پیدلی قرآن کی آندا ہے. ہن اے نیک رکھنی تے نال سوچی جانا ہے کہ جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. اے نال جملے ذہن چ رکھنے نے. قرآن کی آندا ہے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. واسے پانی لے اللہ فرماندے نے جدوں زمین دیاں بلندیاں جڑیاں نے انہاں نوں پاش پاش کر دیتا جائے گا. پاش پاش کس انداز نال جویں دانا مکئی دا بندہ چکی دے اندر پاندا ہے نا تے اودا کی نکلدا ہے آٹا. اللہ نے جڑے پہاڑ نے جڑے تسی اکھاں چوک کے ویندے ہو تانوں ویکھیا نہیں جاندا, ایڈے اونچے پہاڑ نے. اے جڑے ایڈے اونچے پہاڑ نے نا انہاں نوں اسی ایویں کر دیاں گے جویں چکی دانے نوں آٹا بنا دیندی ایویں اسی کر دیاں گے. جدوں اسی ایویں کر دیاں گے اور پہاڑ جویں اسی روئی دے نال جویں روئی اڑدی ایویں ہوا دے اندر اڑا دیاں گے. ہیں پر کی فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا. صفا نہیں صفا فرشتے زمین تے لے آؤں گے. اللہ دی ذات زمین تے حکم دیں گے اتر جاؤ تے ایسی ہول ناپی ہوئے گی کہ انسان دا دل انسان دا کلیجہ گڑے نوں آئے گا. پھر جڑی ہوئے گی. اللہ نے ایک بات بڑی سمجھائی ہے, قرآن سنیے. فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی, بلندیاں ریزہ ریزہ کر دی جان گیاں, آسمان تو فرشتے اتار دیتے جان گے. پھر جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. ذرا غور کرنا, توجہ فرما.
انسان دی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس لمحے دے اوتے آ کے مک جائے تے پھر موت دی سختی جڑی ہوئی قرآن نے بیان کی دی ہے او میں رب کے دان کہنا چاہنا ہاں کہ انسان لوٹ یا اللہ دی طرف اے نہ ہوئے کہ قربان بولدا ہاں ایسی سختی دے اندر مبتلا ہو جائے جڑی سختی اسی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں موت کا کوئی پتہ نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ فرماتے ہیں نہیں پتا کسی نے قیامت کدو آئے گی. ماں دے پیٹ کے اندر بچی کے بچہ اسی کا علم نہیں پتا. اور اسی طرح بارش کی طرف برسے گی اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں موت کس لمحے دے اندر کس ویلے آ جائے گی اس بات کا علم اللہ پاک کو ہے. جب اچانک موت آئے گی تے بری موت آئے گی تے گندی موت آئے گی. روڈ ایکسیڈنٹ تے موت آئے گی. زنا کرتے آئے گی, بدکاری کرتے آئے گی, گانے سنتے آئے گی, نماز چھڑتے آئے گی. پھر جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. نام میرے پیرا غور کرنا اللہ پاک کی سمجھانا چاہتے ہیں. بڑے تکبرانہ جملے نے یہ بڑے جناب اللہ نو چیلنج کرنے والے جملے نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بھج کے بغا موت آئی نما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے ہیں موت کو بھجنا چاہتے ہو بھج لو, بڑے سارے قلعے دے اندر داخل ہو جاؤ لیکن تسی موت تو نہیں بچو گے. اللہ پاک نے خود قرآن دے مقام سے بات کی سمجھائی ہے, توجہ کر دیا جانا. اللہ فرماتے ہیں لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب. اللہ فرماتے ہیں اگر تانوں 1000 سال عمر دے دی جائے تے 1000 سال دی عمر بھی میرے عذاب تو نہیں جے بچا سکتی, نہیں جے جان چھڑا سکتی. آؤ میرے پیرو غور کرنا, توجہ فرمانا. جدوں ظالم بندے تے موت آنی ہے اللہ پاک نے نقشہ بیان کیتا ہے. غور کرنا قرآن ہے, قرآن ترجمے نہ پڑھ تے غور کر لے. اللہ فرماتے ہیں ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم انفسکم. اللہ فرماتے ہیں جدو گندے بندے تے موت آنی ہے, برے بندے تے موت آنی ہے, اللہ دے نافرمان بندے تے موت آنی ہے, پھر فرشتے قریب آ جاندے. فرشتے آ کے آپ دیکھیں اپنی موت نو, اپنی جان نو, اپنی روح نو خود بخود نکال کس طرح نکالی جاتی ہے. نبی پاک کی حدیث سے ذرا غور کیجئے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر ہوئے یار دے کانٹے دار درخت ہوئے جھاڑیاں, اس جھاڑیاں دے اوتے ململ دا کپڑا, ریشم دا کپڑا اونوں پا کے کھچیا جائے تے انہاں کچھ نہیں جے بچدا. ایویں انسان دے سمجھو روح کٹی جانی, انسان دا کچھ نہیں بچنا. پھر جدوں یہ حالت ہونی ہے, تکلیف ہونی ہے, پھر جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی, نہیں جے ویکھی جائے گی. انسان نہیں جے برداشت کر دے قابل. اب قرآن سنی جانا ہے, نبی پاک دے فرمان سنی جانا ہے, دس تو سون واسطے تیار نہیں. گویا کہ تیرا وجود آتا ہے جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہوواں گے ویکھی جائے گی. نبی دی نافرمانی کردیاں پیش ہوواں گے ویکھی جائے گی. نماز چھڈ کے زندگی بسر کردیاں جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. نہیں جے ویکھن انسان قابل. یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. قرآن دا ایک اور مقام سن لے, انسان دا وقت موت دا نیڑے قریب ہے تے نال دل چ رکھنا کیا میں برداشت کرن دے قابل ہاں, کیا میرا وجود اے الفاظ بول رہا ہے, الفاظ جا رہا ہے. قرآن نے ایک اور مقام تے دسیا ہے یہ جڑا تکبر کرنے والا ہے, یہ جڑا غرور کرنے والا ہے, قرآن و حدیث دا انحراف کرنے والا ہے, قرآن و حدیث تو پھرنے والا ہے, اللہ اس کے رسول دی نافرمانی کرنے والا ہے. اللہ نے کل دے لوگ جڑے سن انہاں دی بھی یہی صورتحال سی, آج کے لوگاں دی بھی یہی صورتحال ہے. یہ بدبانے کے الفاظ بولتے ہیں یسران ایان یوم القیامہ, وہ قیامت کدوں آئے گی. مولوی صاحب تسی یہی رکھا پروڑا پائی رکھتے ہو, قیامت بڑی سخت ہے, قیامت کا دن بڑا سخت ہے. یہ وہ بھی الفاظ کیا کرتے سن, جدوں آئے گی ویکھی
جائے گی، نڑے کدوں قیامت آنی ہے، انہوں نے اے جملے قرآن میں درج فرمائے نے، کدوں قیامت آنی ہے، اساں کی یعنی آگے آگے جوانی ہے، وہ جی جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی۔ اللہ نے فائدہ بھریک البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جدوں آئے گا اے ویلا، جدوں اے ویلا آئے گا اکھاں اڈیاں تے ٹڈیاں رہ جڑ گیاں، پھر جناب سورج جڑا ہے تے چاند انہاں نوں جمع کر دیتا جائے گا، وخسف القمر چاند میں نور کر دیتا جائے گا، جیڑی ہوئے گی پھر دیکھی جائے گی۔ قرآن نے کور مقام تے موت دا ٹائم دسیا ہے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ نے جب ہنسلی نے در آتے جان اڑ دے گی، ایک ہی کرے گا یہ سینچ آنے کی سوچ وَذَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، میری جدائی دا ٹائم ہو گیا ہے۔ ان قرآن دا ایک پچھو آیت پڑھنا مقام پڑھ لے، اللہ فرماتے نے ایک آلت والا دیکھے گا دنال آگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، آج پجن دی راہ لب جائے گی، دیکھو جان چھڑا دی راہ لب جائے، دنیا دے جان چھڑانیاں ہزارہ راواں سن، جدو آقی دا سی اچھا جی میں آیا جی میں فلان کر کے آیا، میں فلان کر کے آیا، میں ڈیوٹی تو آیا، میں اے کرتا سا، میں اس واسطے نہیں جے اپڑ سکیا، جدو ہنسلی اندر اڑ جانی ہے جان دے کے نے سوچنا ہے کاش بچن دی جگہ لب جائے، اللہ فرماتے نا 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 سی تینوں بچن نہیں دے دینا، اے ہنسلی دی جان اڑ جانی ہے، اللہ دے جان طبیباں نوں لایا، جان ڈاکٹراں نوں لایا، جان جناب طبیب کرن والے نوں لایا، دم کرن والے نوں لایا، سارے نوں لیا کے لینا چکلا دے، پہنچیاں سرکاراں میڈیا دے سامنے لین چکلا دے، تینوں پھوکا مارنا ہے، تیری جان یا کٹ کے بکھانی یا واپس لٹا کے وکانا ہے، اس ہنسلی چ اڑ جانی ہے جان۔ اللہ فرماندے نے پھر ایدی صورتحال کی ہونی ہے، انہیں پٹنیاں زمین تے مارنیاں، لتاں چک چک کے زمین تے مارنیاں، بیڈ تے مارنیاں، چارپائی تے مارنیاں نے، ہاتھ نے چھڑنے نے، اس طرح کر کے ہاتھ چھڑنے نے، ہاتھ زمین تے مارنے، کدی تاں چپڑے نے، کدی جناب پیٹ دے اندر مروڑ پیا پیندا ہے، کدی ایدا جناب بلکہ اکٹھا پیا ہوندا ہے، کدی ادھر نوں لین دے آئے، کدی جناب کڈی ادھر نوں پیا کھاندا ہے۔ اللہ دے ہاں بندیاں دس جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی، نہیں میرے اکھیاں نہیں دیکھ سکتے، اے صورتحال انسان کی ہونی ہے، ہنسلی کی جان ہے، اللہ دے نے بلتفت الساق بالساق، یہ پٹنی نال پٹنی مارے گا، ہاتھ دے اتے ہاتھ زمین تے مارے گا، لیکن ان کی جان نہیں نکلے گی۔ پوچھنے والے کہنے والے آخر گئی یار دنیا دے اس نے کوئی نہر مارے آئے ایسا جس نہر دی وجہ تو انہی آج جان نہیں بے نکل دی، اللہ سارے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا، لوگ آخر گئی یار نے کوئی گناہ کیتا ہے جس وجہ تو انہی موت نہیں واقعہ بھی ہوندی، کہ اس طرح ہنسلی جی جان اڑ جائے گی۔ ہن جاندا ہے پیا آلہ دوالا دینا پیا لانا، میں دس پہلا کی جرم سی، کون کر لے نماز نوں چھڈن والیا، نماز نوں نہ پڑھن والیا، ہیلے بہانے مارن والیا، صبح نہیں اٹھ کے 10 بجے نماز ادا کرن والیا، کون کر لے اللہ دی قسم میں تینوں جھنجھوڑنا چاہنا وا، لمحہ فکریہ تینوں دینا چاہنا وا، اللہ دے نے انہاں قصور کی ہوئے گا، ولا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی تے نہ کبھی سچ بولیا، اللہ کے فرماتے ہیں اولا لک اولا ثم اولا لک اولا، ہلاکت اس بندے واسطے، تباہی اس بندے واسطے، بربادی اس بندے واسطے، وہ بندہ کیڑا جڑا بے نماز ہے، وہ بندہ کیڑا جڑا بندہ سچ نہیں جے بولدا، معاملات دے اندر کاروبار دے اندر سچ نہیں جے بولدا، ایڈی صورتحال ایویں ہونی ہے، یہ اتوں نکلنا ہے، ایڈی موت واقعہ ہونی ہے۔
ایویں جناب دیا اکھاں بند کر دتیاں جانیاں نے، انگوٹھے بند دیتے جانے نے، یہ اتنے اپنے تے پرایاں نے رونا ہے، پھر جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی۔ اس طرح کر کے جو غسل دیتا جانا ہے، انہیں آخنا مینوں کتے لے کے چلے ہو، مینوں نہ لے کے جاؤ قبرستان وال، جنہاں واسطے حرام و حلال دی تمیز نہیں پیا کرتا، جنہاں واسطے دکان نہیں پیا بند کرتا، جنہاں واسطے جناب کاروبار بند نہیں پیا کرتا، دنیا داری چ کھوبیا ہویا وا، انہاں آخنا چکو چکو ابے نوں جلدی جلدی قبرستان لے کے جاؤ، کتے اے نہ ہوئے کہ میت دے اندر بدبو پیدا ہو جائے، انہوں چکو لے کے جاؤ، گھنٹہ پہلے جنازہ رکھ دو، لیٹ نہیں یہ کرنا، انہوں جلدی لے کے جاؤ، انہیں بس بانے مردہ لے آؤ، میں تواڈے واسطے کی کچھ نہیں جے کیتا، ہر کام کیتے تواڈے واسطے ہن میرا زیادتی میرے کر دے ہو، مینوں گھنٹہ ہور اتنے رکھ لو، لیکن نہیں جے نہ رکھنا، انہاں کہنا لے چلو ابے نو، جدوں اگر کے لے جایا جا رہے قبرستان کی طرف، تو آپ ترن دے قابل نہیں، یاد رکھ لے دنیا دے اوتے جناب آکڑ کے چلنا ہے، پیر کھلار کے چلنا ہے، بڑے تکبر نال چلنا ہے، ایک وقت وہ آنے والا ہے، کبھی وقت سی تو کسی دی انگل پھڑ کے چلنا سی، ایک وہ وقت آئے گا جب دن چار پائی دے جناب اٹھایا جائے گا، تو چلنے دے قابل نہیں ہوئے گا، ایک صورتحال ہوئے گی تو پھر جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی، نہ میرے ابیران اس طرح کر کے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، یہ زبان جو آنکھیں حدیث دے لفظ کی نے، اور مینوں کدھر لے کے چلے ہو، مینوں نہ لے کے جایا جے، یہ الفاظ بولے گا لیکن یہ سنی نہیں جائے گی، ادھر جنازہ پڑھیا جائے گا، جنازہ پڑھ کے قبرستان کے اندر قبر جو اتار دیتا جائے گا، وہ جو فرشتے آن کے منکر نکیر دو فرشتے آن کے پوچھیں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کی سی، یہ آگے گا ہاں لا ادری، علماء آندے رہے فقہاء آندے رہے دستے رہے، لیکن اساں مسیح تو پار رہے ہیں، سانوں نہیں پتا ہے جواب کی ہے، اسی نے یہ قرآن و سنت کی تابعداری کر کے آئے، اسی نافرمانی کی زندگی بسر کر کے آئے ہیں، کہ اس طرح جو عرفان بولے گا، کہ ایک منکر نکیر جڑے لے کرنا تو پیرے ہون گے، اکھاں تو نبی نے ہون گے، انہاں دے ہاتھ دے اندر جڑیاں گرزاں ہون گیاں، جڑے ہتھوڑے ہون گے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اود پہاڑ جڑا ہتھوڑا ہوئے گا، اود پہاڑ 11 کلومیٹر دی لمبائی تے پھیلیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے انہاں دے ہاتھ دے اندر ہون گے، یہ جنہاں چوک کے مارن گے، اے چہرے تیرے وجود دے انہاں کیما کیما ہو جائے گا، چہرہ ہوئے گا، جڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی، جدوں بچن گے گرزاں بچن گیاں، یہ تھوڑے بچن گے دا کیما کیما ہو جائے گا، نبی پاک نے فرمایا جہنم دے وچوں لباس لیا دیتا جائے گا، اور اس طرح جہنم کی طرفوں کھڑکی کھول دیتی جائے گی، اور اے تے 100 سب مسلط کر دیتا جائے گا، سب دی صورتحال تے غور کرنا تے سوچ کے جڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی، اے بات بانے جملے کہن والے ہو تے جڑے عملی طور تے انکار کرنے والے ہو غور کر لو، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ او جن نے نماز بغیر وضو تو پڑھی 50-60 نہیں، ایک نماز بغیر وضو تو، دوسرے لفظ یا انہیں ایک نماز جان بوجھ کے چھڑی، ایک نماز بغیر وضو تو یا ایک نماز جان بوجھ کے چھڑی، محبوب فرماتے ہیں کہ دے ہوتے 100 سب مسلط کیتا جائے گا، تے سب دی صورتحال میں ہوئے گی، جویں اونٹ دی گردن موٹی چوڑی ہوندی ہے، ایڈی بڑی ایرا وجود ہوئے گا، تے ایک واری ڈگے گا تے 40 سال خدا زہر اس دے وجود چو نہیں جائے گا، جدو ایک ڈنگ مارے گا، ایک ڈنگ مارن دی وجہ تو قبر تے اگ لگ جائے گی، تے قبر تے کب کبھی تاری ہو جائے گی، پھر جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی، قرآن ساتھ ہے اللہ ہینا دکھا دل آرزو دکن دکا وجہ ربک
وقدم الملک صفا صفا. ایک میں سمجھے ایک اور حدیث جو بول کی یہ سلسلہ حدیث سیان حدیث امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو بندے انہاں کیا قبرستان دے نیڑے گئے تے جا کے آکھیا یا اللہ تو قادر اس بات تے یقین جان لو روندے کھڑے کرنے والی حدیث ہے. انسان دا دل جڑا ہے وہ دہل جاندا ہے حدیث کو پڑھ کے سن کے. پتہ نہیں ساڈے دل لوہے دے بڑے نے سمجھ نہیں آتی سنی جانے ہاں ایک سائڈ تو سنی جانے دوسری سائڈ تو کٹی جانے ہاں. یاد رکھ لو کہ اسی عملی طور تے آنے جڑی مولوی صاحب کہی جاؤ جو کہی جانا جو ہوگی ویکھی جاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہاں بنی اسرائیل دے دو بندیاں دعا کیتی نماز پڑھ کے اللہ تو قادر ہے سانو مردہ نکل کے دسے قبر کا عذاب قبر کی سختی بیان کرے. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو انہاں دعا کی تھی ایک مردہ وچوں نکلیا قبر دے وچوں نکل آیا مردہ تے جدو مردہ نکلیا نا تے او دے وجود دے اوتے پسینہ بہت زیادہ آئے تے اگے او بندے کیا دے بابینا عینی اثر السجود اودیاں دو اکھاں دے درمیان جا محراب بنیا ہویا سی. محراب بنیا بندہ پسینوں پسینے آدھے اسی پوچھیا کنی دیر ہو گئی ہے تینوں اس قبر کے اندر آیا نو فوت ہوئے نو کنی دیر ہو گئی ہے. آدھے اللہ کا منتو میعتا سانتین منو 100 سال ہو گیا ہے فوت ہویا نو 1 صدی گزر گئی ہے. بندہ ہوئے جڑا نمازی ہے بے نماز نہیں جے نمازی بندہ ہاں پورے چہرے تے آسان ہیں سجدے دے آثار میں اس بندے دے چہرے تے پسینہ پسینی ہے. پوچھا یارا پسینہ ایک کس وجہ تو ہے انہیں جڑے الفاظ بولے نے اللہ کی قسم دل حالات دینے والے انا کی نبی اسلام فرماتے ہیں فما ساکن جانی حرارت الموت 100 سال ہو گیا فوت ہوئے نا جدو موت دے وقت جڑی شدت اور حدت آئی تھی وہ حدت اور شدت کی وجہ تو اج بھی چہرے تو پسینہ نہیں دے سکیا. کی سمجھتے ہو جان نکلنی نہیں آسان ہے. کیڑے منہ نال جو جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی کیڑے منہ نال کاروبار نہیں جے بند کرتے کی سوچ کے بیٹھے ہو کس نظریے نال بیٹھے ہو کس فکر سے بیٹھے ہو. تو یار اسی تے دنیا دے رب دا عذاب نہیں جے برداشت کر سکتے اساں تے سر دی درد برداشت نہیں جے کر سکتے تے رب دا عذاب کیویں برداشت کر سکاں گے. اپنے آپ کو سیدھا کر لو اپنے آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. یاد رکھیا کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے ہلن نہیں جے دینا اللہ پاک نے سارے سوال کرنے جے. کام قرآن آتا ہے بار بار سبتی بیان کرنا ہے کہ اللہ فرمانے نہیں ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کائنات دے لوگوں ڈر جاؤ رب آدھے تسی قابل نہیں میرا عذاب برداشت کرن دے تسی میرے ہاتھ دے بنائے گئے ہو میں تمہیں پیا دستا تسی قابل نہیں برداشت کرن دے. ڈر جاؤ ڈر جاؤ اے بہانے کسے اور نہ سناؤ. رب آدھا ہے میں بیمار ہوں مجھے اے او تو رب لو تو کمینے چاہیے اور نہیں دے سکتا رب مجھے دکھا کہ مونا تو آسان تو بعد مسیحے آ کے نہیں بیٹا کی سوچ کے بیٹھا جڑی ہوئی دیکھی جائے. جب رب نے دیکھ کے تلے لگا دیتا نا فرشتے ہم کو دعایا پھر جڑی ہوئی دیکھی جائے. ایسا کی آتا ہے بندہ مردہ جڑا نکلیا ہے اللہ نے زندگی دیتی اندر 100 سال ہو گئے حج تک موت کی حرارت جڑی سختی تھی وہ یہ تک نہیں گئی. عذاب جڑا اس کے اندر یعنی ہر چیز ہے گرمی ہے حدت جڑی ہے جڑی سختی ہے موت کی
خبردار سی کہتے ہیں نا مردیاں دیکھنا سوچا مرنا بڑا ہوگا مرنا بڑا ہوگا جے کتے مرن والا واپس آ کے تانوں سانوں دس دیندا اسی زندگی تو مایوس ہو گئے اللہ پاک نے بار بار مقامات کے بات کہی اپنے آپ کو سدھاریے ذرا غور کیجیے کہ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ایسا زمین کا جھٹکا ایک نہیں برداشت ہوتا زلزلے کا اللہ نے ایویں ہلائی تھلڑا اٹھے اتروا تھلے کا دینا انسان آپ کے ریزہ ریزہ کر دینی ہے پہاڑ اڑا دینے رسیاں یار پھر اسی بڑے ہوتے فخر نہ کہنا میری جڑی ہوگی دیکھی جاؤ گی کہنے جو کہ رہنا ہی نہیں کہ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت جو سمندراں دے اندر ہلچل مچ جانی ہے ستارے بے نور ہو جانے نے قبراں دے وچوں پتے کٹ دتے جانے نے پھر جان لینا انسان نے ہائے کاش میں چلے کام کر ہائے کاش میں نیکی کر لیتا اے ہن قبر تو نکلے قرآن دے پھر ان کھڑنا دان کی ہوئے گا پھر سوچ جڑی ہوئے گی دیکھی جائے قرآن کیا ہے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا اللہ دے نے قبر چوں کڈیا جانا نا جدوں تے اسی پتہ کی کرنا ہے اینوں اکھاں نوں بینا کر دینا اکھوں انیا کر چھڈنا انہاں بڑائی اللہ دنیا دے میں ہر شے ویکھی جاندا سی نا ہر شے ویکھن لبدی سی محرم پیار محرم جو لب رہا سی میں ویکھی جانا سی یہ کی چکر ہے فرمایا تیرا قصور ہے اگر تو رب دے ذکر تو اعلان کیتا تے اسی نبی نے ہٹا دیا اس انداز نال جو جا رہا ہے تے کتے قرآن آندا ہے ایویں ہوئے گی صورتحال کیا زمین تانبے دی سما دے دے تے سورج انسان پسینے اندر شراب پور کر دیتا جائے گا کوئی سایہ نہیں لبے گا انسان دھوپ تو بچن واسطے پھر جڑی ہوئے گی اے الفاظ نے یقین جان میں جملے نے ساڈے اندر چیڑ دینا نے الفاظ نے تو کی سمجھدا ہے میں رب دے سامنے کھڑا ہوں کہ کام ہے جو کر سکدے اللہ جی تسی ساڈا کر اے جملے نے جے رب دے ذکر دے سامنے اسی ہنس سکدے جے رب دے ذکر دے سامنے اسی آکڑ سکدے تے رب دے سامنے بھی یہی ہے یہی گل ہے فرمایا ہے کہ انیا نبیاں کر کے اٹھانا قصور کی ہے فرمایا یا اللہ دسے گا فرمایا تھوڑے ذکر کو اعلان کیتا ہے ایک اور قرآن کا مقام سنیے فرمایا ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیٰ وبکما وصما اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن معاشر دے میدان سے 5 لوگ ایسے لے آئے جان گے جنہاں دیا لتاں اوپر ہون گیاں سر تلے ہون گے الٹے کر دیتے جان گے عمیٰ وبکما وصما پیرے کر دیتے جان گے گونگے تے انے کر دیتے جان گے پوچھن والے پوچھا جی اللہ نبینا تے جناب نا سنن والا او کیویں معاشر دے میدان سے جائے گا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے جڑی ہے جہنم دی آگ جڑی ہے او جناب پیچھے نہ دی جائے گی وہ اینو کھینچ کے معاشر دے میدان دے اندر لے جائے گی پھر جڑی ہوے گی ویکھی جائے گی قرآن نے ایک اور مقام سنیے اللہ فرماتے قبروں چوں نکل کے جان گے جنہاں میں کر کے جان گے تے سامنے پیش کیتے جان گے اللہ فرماتے ہیں وا اما من اوتی کتابہ بشمالی ویقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا اللہ فرماتے ہیں فرشتے جڑے نے انہاں نوں
کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال بنان گے جب نامہ اعمال پڑھے گا تے کیا گا یا لیتنی ہائے میرے نامہ اعمال نہ دیتا جانا یار کہنے نہ دیتا جانا دنیا دے اوتے جو کرتا رہا او پر پانا ہے جو ایتھے ہونا ہے او کٹنا ہے اوتے جا کے جناب سلام کے سامنے آ جڑے نے آکھنا ہے ہائے کاش کہ مینوں اے نہ کیتا جانا مینوں نامہ اعمال کبے ہاتھ دے اندر نہ پکڑایا جانا یہ پہلی بات مانی اے آرزواں ہونیاں پہلی آرزو اے ہونی ہے یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش میں مٹی ہوتا نہ میرے کول حساب ہوتا نہ میرے کول کتاب ہوتا میرے کول پوچھا نہ جانا کسی اللہ فرماتے نے آگا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش کہ میں چنگے عمل اللہ دے سامنے جا جانا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نے کہ زبان دے اندر الفاظ آنے نے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش بے مانا نام پیدا بے مانا یار دوستی نہ کرتا شرابیاں کبابیاں دی دوستی اندر نہ میں لیتا انہوں نے ملو بھی کیا پڑے آپ نے بھی سلام کر کے اس ناج سے پچھا دیتا ہے اس کنارے سے پچھا دیتا ہے میں پہلا بڑا نماز پڑھنے والا سی لیکن میری جاری جڑی ہے وہ بندیاں نال ہے وہ جوانوں فون کر لو اس دوست دے نال نہ بیٹھیے جڑا تیرا آخرت دا فکر نہیں کرتا جڑا تیری آخرت دا خیال کا نہیں اس بندے نال پیڑاں چھوڑ دیجیے اس بندے نال پئیے اس بندے نال جناب یہ او تواڈے نال مخلص ہے جڑا بندہ تیری آخرت دا خیال رکھدا ہے جڑا نماز دے ٹائم تے تیرا گھٹ پھڑدا ہے تے نہ آ چلیے نماز پڑھنا ہے آئیو حقیقی دوست ہے آئیو تیرا حقیقی بیٹی آئیو تیرا مخلص یار ہے باقی کوئی مخلص نہیں جڑا نماز دے ٹائم تے آپ کے بیکون نہیں میں نہیں کہہ جا چلے جائیں نمازاں پڑھدے رہنے یاد رکھ لیں جے قیامت والے دن ایک جملے زبان چھوڑنے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلاں دوست نہ بناتا کہ اللہ فرماتے نے کہ اپنا یا لیتنا اطاعنا اللہ واطاعنا الرسول ہائے مولی صاحب نے سانو بار بار آندے رہے اسی تابعداری کرنے دے اسی سنت چہرے تے سجانے دے سانو بار بار آندے رہے لیکن اسی ایک بھی نہ سنی اسی آ گیا اللہ دی نافرمانی کیتی رسول دی نافرمانی کیتی یاد رکھ لے جے اوتے بے انسان نے ایک جو سوتیاں نہ ہونیاں نے جے آہو ساریاں کرنیاں نے انہیں آخنا اللہ ایک موقع دے دے میں دنیا تے چلا جاواں میں دنیا تے جا کے پھر نیک عمل کراں گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا اللہ ایک موقع دے دے میں دیکھ بھی لیا میں سن بھی لیا ہے میں واپس لوٹ کے نیک عمل کراں گا کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ مینوں موقع دے دے چند سیکنڈاں دا تو کی کرنا چاہنا ہے فاصدق ونکن من الصالحین میں اللہ دے راہ صدقہ کرنا چاہنا تے میں نیک عمل کرنا چاہنا اللہ دے ساڈا اصول تے قانون ہی کوئی نہیں تو تے گناہگار ہے تو تے مجرم ہے اسی تے نیکوکار تے شہید ساڈے راہ دے اندر شہید ہون والے انہاں نوں اسی دنیا تے دوبارہ جان دی اجازت نہیں دیتی تے تینوں مینوں کیویں اجازت لگ سکدی ہے تے جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی نہ میرے ابینا اب اگلا پایا ہاتھ دے اندر نہ مایا مال ہے تے اگلا ہائے مینوں نہ دیتا جاندا ہے مایا مال پھر ایڈی گل کر دیا اللہ پاک نے اپنا خودو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ اللہ فرماتے ہیں فرشتیاں کو حکم دے دیتا جائے گا پھڑو اینو جھگڑو اینو 70,000 زنجیراں اندر اینو جھگڑ دو اینو چاڑو مروڑے دنیا دے اوتے دے بڑا تکبر کردا سی بڑا جناب منہ ماردا سی تے بڑا منہ پھیردا سی تے بڑے نوں کر جاندا سی اینو جو زنجیراں دے مروڑے 70,000 مروڑا تے انہاں 70,000 زنجیر مروڑا تے کے انہاں نوں جہنم دے اندر گزرے کو سکتے ہو پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی کی ویکھی جائے گی دنیا کے عذاب برداشت کرنے قابل نہیں آنا جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی کنے سال ہو گئے سانو نماز تے موضوع سنتیا پڑھتیا سب کچھ کرتے ہیں لیکن اسی کفتر مسئلے ہوتے ہیں جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی اور نہیں ویکھی
تے قرآن میں آتا ہے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون اللہ قیامت والے دن اپنی پنڈلی نو روانہ کرے گا تے فرمائے گا سجدہ دے دو جاؤ تے جڑے تے اللہ دے سامنے سجدہ کرن والے ہوئے انہاں جھک جانا ہے تے جنہاں نماز کدی پڑھ لئی تے کدی چھڑ لئی ایک پڑھ لئی چار چھڑ لیاں تین پڑھ لیاں جڑیاں پکیاں کیتیاں ہویاں نے میں دو پکیاں میں تین پکیاں کیتیاں نے گل نہیں ہے تین پکیاں نے پانچ پکیاں نے آپ پکیاں نماز جڑا پکیاں کیتیاں ہویاں انہی پڑھیاں نے انہاں جناب چکن دی کوشش کرنی ہے تے انہاں دی کانڈ چ سریا آ جانا ہے جویں دنیا تے چکنا پسند نہیں سی کرتے جویں اللہ دے سامنے چکنا دنیا تے پسند نہیں سی کرتے ایویں انہاں نوں جناب چکان دی کوشش نہیں نہ کوشش ہوئے گی نہ ایک کر سکن گے اس طرح کر کے چکنا چاہن گے لیکن نہیں چک سکن گے اور 100 بندہ 150 بندہ مثال دے طور تے میں کہہ رہا ہاں تے بندہ ہوئے تے سارے سجدہ کرنا ہے ایک بندہ سجدہ نہ کر سکے تے سانوں پتہ ہوئے ایڑا جرم ہے جس جرم دی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکدا تے او دے چہرے دی صورتحال کی ہوئے گی جدوں کروڑاں ارباں خرباں دا مجمع ہونا ہے اس مجمع دے وچ جدوں تو میں سجدہ نہیں کر سکنا اللہ دے زندہ اے چہرے تے جلالت اے چہرے تے جناب افسردگی ہونی ہے اے چہرہ سیاہ ہونا ہے خافیہ تو رافیہ اینو ذلیل کر دینا اینو رسوا کر دینا اینو چہرہ سیاہ کر دینا ایک قرآن دی جان دا دعا ہے لیکن اے سجدہ نہیں کر سکنا پھر جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی اور خدا دے بندیو رب نو تسی انہی اچھا نہیں کرتے ہو آندے ہو جڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی استحسان کرتے ہو مثال کرتے ہو قرآن حدیث کا رب نے چکے خدرے سٹے نے زمین تے امان کروں جیسے رب نے زمین تے توڑ دیتے ہیں تھوڑی میری کی حیثیت پھر آندے نے جڑی ہوگی دیکھی جاؤ گی آئیو حدیث سے غور کیجئے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا حدیث سے غور کرنا ہے تے پھر سوچنا ہے جڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی سے مسلم دے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جا رہا میں خواب کے اندر دیکھا ہے جبریل امین علیہ السلام میرے نال نے تے نبیوں دا خواب وہی ہویا کرتا ہے جبریل امین میرے نال نے ایک جگہ تے تھی کہ بندہ تھلے لیٹیا ہے بندہ لیٹا ہوا ہے تے بندے دے اوتے نا ایتھوں کر کے فرشتہ دا کند نہیں 600 پر تے 2 پر مار دے آسمان تے 2 پر مار دے زمین تے تسی ہن کد دا اندازہ لاؤ انہاں نے ایڈا اونچا کد تے ایویں نا فرشتے نے پھڑیا پتھر بڑا سا ایویں چھڑ جائے تھلے بندہ پیا ہے اودے سر چ وجدا ہے تو دا سر جڑا کچلیا جاتا ہے کیما بن جاتا ہے سر دا کیما بن جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فقلت من هؤلاء یا جبریل اے قصور کی ہے کون بندہ ہے ایویں کر کے تو پتھر چھڑیا گیا بچہ تے پتھر پرے چلا گیا یہ فرشتہ پھر چوکے لے آتا ہے جدوں تک چوکے لے آتا ہے پھر سر سے ہی پھر اتوں پھر چھڑیا جاتا ہے جبریل کیڑا بد نصیب ہے فرمایا معمول کی تواڈی امت ہے او بندہ جڑا نماز نہیں سی پڑھدا تے قرآن دی تلاوت نہیں سی کردا پھر جڑی ہوگی تو دیکھی ایک اور قرآن دی آیت ہے اللہ نے کی فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نمازیاں واسطے پہلے یہ کیڑے والا نمازی ہے جڑے بخامے دے ہو گئے جڑے ہمیں سستی کھائی نہ لائے نماز پڑھی انگڑاندے نماز پڑھی جڑی دل کیتا پڑھ لی جڑی دل کیتا چھڑ لی ایویں بڑے کم جمے میں سلام پاک دوجا بیدے بھج دے رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جلو چھوٹ کے حاضری پہ گئے سی چلے ہم اے سنتے ہیں فرمایا پہلے انہاں واسطے اے نمازیاں واسطے پہلے
نمازیاں واسطے بلائے لے پھر سنیا جی نمازیاں واسطے بلائے لے بے نمازہ کی تو گل ہی نہیں ہو رہی سونا منع ہے ہم جگہ لو پچھلے بیان ہونا واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کر کے آسمان تو پتھر سدیا گیا کڑاک ہویا نبی علیہ السلام نے صحابہ نبی پاک نے پوچھا صحابہ دس دیو اکھڑا کے سیدھا ہے فرمایا محبوب جی سانو تو کوئی پتہ نہیں اللہ ہوا رسول عالم اللہ اس کے رسول بہتر جانے اس بات کو فرمایا آج تو 70 سال پہلے جہنم دے کنارے تو پتھر سٹیا گیا 70 سال بعد زمین دی جہنم دی تہ تے پہنچے اس وادی کا نام بیان ہے اس وادی دا او نمازی جان گے جڑے سستی کہانی نال جڑے لیٹ سویر کر کے جڑے پڑھنے نہیں ایک پڑھ نہیں دو پڑھنیاں او جان گے جنہ مہینہ پڑھی گئی ہفتہ پڑھی گئی سال پڑھی گئی سوچو ذرا پھر میں دسو جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی کہانی جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی اور کی سمجھ دیو مذاق سمجھ دیو رب دے عذاب نو رد کر دیو تسی نبی دی گل سن کے رب دا قرآن سن کے ہس دیو تے ٹھٹھا مذاق کے کوئی ڈرامہ لگا ہے یاد رکھ لو اس بندے نو جرم گھٹ سنائے جڑے بندے نو پتہ نہیں جنوں پتہ ہے پھر او تے عمل نہیں کرتا او تے پکا ہو جاتا ہے نہیں کرنا یاد رکھ لو تو رب نے اٹھنا کرنا قرآن و حدیث سے پاک کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی جگہ تے نہ پاؤ جتھے قرآن حدیث کا مزاق ہو رہا ہوئے جڑا اوتھے مزاق ہوندے تے پہلا ہے او دے نال شمار کیتا جائے یقین آن اتنے درس ہوتا ہے جمعہ ہوتا ہے بندے بڑے لوگ دند کٹن ڈیا ہوتے چنگے بڑے سمجھدار بندے ایک کوئی تھیٹر ہے کہ ڈرامہ چلن ڈیا ہے یاد رکھ لو اسی ایسے خطیب کو پسند نہیں کرتے جڑا خطیب دوجا کو بٹھا کے ساوے دند کٹاوے ایسا خطیب ٹر جائے تھیٹر چ جا کے ساوے لوگ تو انہیں پیچھے جا کے بہ کے تسی ہسو قرآن حدیث بیان ہو رہے پھر اسی جانتے یاد رکھ لو اللہ دی قسمیں اے بڑا جرم سخت ہے اے بڑی سخت سزا ہے قیامت والے مینوں پوچھ چھوڑی ہے کی دس کیا ہے قیامت والے رب نے پوچھنا ہے 10 بندے تے جوانی دی کتے بسر کر کے آنا تو اگے نہ جڑی ہو ویکھی آؤ گی تینوں زندگی دی کتے بسر کر کے آنا جڑی ہو ویکھی آؤ گی تینوں رزق دی کام کتے لایا ہی 10 سال کو کام کتوں کمایا کتے لایا جڑی ہو ویکھی آؤ سام کے رب دے سامنے کھڑا ہونا یاد رکھ لو اے تانوں کنا دسن دا مقصد کی ہے تہاڈا اندر جگان دی کوشش کرتے ہیں بڑی دیر تو کرتے ہیں لیکن یاد رکھ لو 2 طرح دے بندے نے ساری کیٹاگری چ پائے جاندے ہیں ایک زبانوں خود کیا چھڑتے ہیں جڑی ہوگی ویکھی جاؤگی ایک بندہ جڑا ہے او دا چہرہ او دا وجود دا سٹائل دا انداز دسدا ہے ہاں بس آ بیان زندگی ایتھوں بڑی بلا جان میں نہ ہی سامنے 2-4 دن پہلے دی گل ہے نا درس ہو رہا ہے میں کہنا اپنے بے ابا جی نے گلاں سنائیاں میں حدیث سنائی ہے قرآن سنائی کنے بندے دے اثر ہویا کنے بندے بدے نے جنہاں مگر پکی کیتی انہاں نے مگر بھی پڑھی کی مقصد ہے یہ کہن دے نے زبانوں جڑی ہوگی ویکھی جاؤ جی کہی جاؤ جڑی ہوگی ویکھی جاؤ کسے نوں جائے نبی پاک اے عذر سنن تو بعد نہیں اجازت دے سکتے پھر یاد رکھو تہاڈا کوئی عذر قابل قبول نہیں نبی پاک صاحب نے کہا کہ انا میاں نبینا میں نبینا میاں میں معذور میاں میری اولاد بھی کوئی نہیں سواری بھی کوئی نہیں پنویں گل عذر بیان کیتا فرمایا معبود کی رستے ہمار بھی کوئی نہیں درندے ہوندے نے کتے کھا نہ جان فرمایا میں محمد اجازت نہیں دے سکتا جے اذان دی آواز کنچ پیندی میں گھر پڑھ دی اجازت نہیں دے سکتا کہڑے مولا گھر پڑھی جاندے سی جیڑی ہوگی ویکھی جاؤ گی اللہ دی قسمیں قرآن تلقی کرتا ہے قرآن سختی کرتا ہے رحمت للعالمین پیغمبر نے فرماندے پتہ کی نے بخاری کے الفاظ نے فرمایا میرا دل کر دے میرا دل کر دے میں انہاں گھراں نوں اگ لا دیا جڑا گھراں چ جوان گھر بیٹھے نماز پڑھدی ہے آپ نے طائف دی وادی تے پتھر کھا کے جملے نہیں بولے جتھے آپ نے جملے بولے میں دل کردا میں گھراں نوں اگ لا دیا جتھے نبی دا اے دل کردا کی سمجھنا شفاعت کر کے دے کی سمجھنا ہے سفارش کرنے ساڑی کہ نبی آتے میں دل کرنے میں آگ لا دیا کرا یقین جان لو
اسی انہاں دی وراثت تواڈے تک پہنچانا ساڈا حق بنتا ہے تے جان تے اے گل سمجھ لو کہ محبوب نے غصے چ نے تواڈے نال چپسیاں پڑھدے نہیں نماز دے تے جے محبوب نوں ناراض کر کے رب کول جانا ہے تے کی سمجھدے جنت لب جانی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے یا اللہ ساڈی